السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ تمام تر تعریف، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی رشت ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، سورہ توبہ کی مسلسل آیتیں چل رہی ہیں ہماری کلاس میں۔ آج انشاءاللہ تعالی 73 نمبر کی آیت سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس کو ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے۔ قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں سمجھنا یعنی قرآن کو قرآن کی روح سے سمجھنا، قرآن کو صحیح احادیث سے سمجھنا، اور قرآن کو صحابہ اکرام نے جس طریقے سے سمجھا اور عمل کیا اس طریقے سے سمجھنا۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، سورہ توبہ میں جو موضوع ابھی چل رہا ہے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ یہاں پر منافقوں کی صفت بتائی جا رہی ہے، منافقوں کی منافق ہونے کی وجہ بھی بتائی گئی، اور منافق کو اللہ رب العزت نے توبہ کا حکم بھی دیا کہ اگر یہ توبہ کر لیں گے تو ان کی منافقت کو ختم کر دیا جائے گا اور یہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ نفاق ایک بہت بڑی بیماری ہے، منافقت ایک بڑی بیماری ہے۔ اگر اس بیماری کے ساتھ، اس برائی کے ساتھ انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنا ہے، اور یہاں تک کہ نبی مکرم کو فرمایا کہ آپ ان کی قبر کے پاس جا کر کے بھی کھڑے نہیں ہوں گے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا یعنی بھی نہیں کریں گے۔ انسان جیسی ہم قرآن مقدس کو شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ سے، تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے توحید، آخرت، رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایسے اہم موضوع پہ خطاب نہیں کیا۔ قرآن جیسے ہی پڑھنا ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، کیونکہ سورہ فاتحہ تو پورے قرآن کا نچوڑ ہے یا نتیجہ ہے، اب پورا قرآن سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت دے صراط مستقیم کی، اللہ رب العزت نے دے دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت مانگا تھا، یہاں پہ اللہ نے ہدایت دے دیا۔ تو سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے پورا قرآن، اور قرآن جہاں سے شروع ہوتا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد توحید ہے۔ بہت اہم موضوع ہیں اسلام کے اندر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کبیرہ گناہ، ان ساری باتوں کا اللہ رب العزت نے ذکر نہیں کیا۔ سب سے پہلے جو ذکر ہوا، اللہ رب العزت نے صفات بتائی 5 آیتوں میں مومنوں کی، پھر 2 آیت میں کافروں کی، اور پھر 21 آیت تک منافق کی صفت بتائی، اور منافق کے لیے 2 اگزامپل دے کر کے بتائے، 2 مثال دے کر کے بتائی کہ منافق اس طریقے سے ہوتا ہے، اور 2 مثال 2 قسم کے منافقوں کے لیے بتائی۔ الحمدللہ۔ کیا وجہ ہے کہ سب سے پہلے ان 3 گروپ کا ذکر کیا گیا؟ سورہ فاتحہ میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ سورہ فاتحہ میں 3 قسم کے لوگ کون سے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، تو انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا۔ غیر المغضوب اللہ، ان کے راستے میں مت چلا جن پر تیرا عذاب ہوا،
اور عذاب کس کے اوپر ہوا؟ یہودیوں کے اوپر ہوا. یہودیوں کے اوپر کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا اور عمل نہیں تھا. تو عذاب اس کے اوپر ہوتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے اور عمل نہیں ہوتا. وَلَضَّالِّينَ، اے اللہ ان کے جیسا بھی مت بنا جو گمراہ ہو گئے. گمراہ کون ہوئے تھے؟ نصرانی ہوئے تھے، اور اس سے مراد یہودی اور نصرانی ہے. تو نصرانی کیوں گمراہ ہوئے تھے؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا. تو ہم نے یہاں پہ دعا کیا کہ ہمیں ان کے جیسا بھی مت چلا جن کے پاس علم ہو اور عمل نہ ہو اور وہ عذاب کے مستحق ہو جائیں، اور ہمیں ان کے جیسا بھی مت بنا جن کے پاس علم نہ ہو اور وہ گمراہ ہو جائیں. تو 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا، ایک انعام یافتہ، ایک عذاب والے اور ایک گمراہ لوگ. سورہ بقرہ کے شروع میں ہی 3 گروپ کا ذکر ہو رہا ہے. وہاں 3 لوگوں کا ذکر ہوا، یہاں 3 گروپ کا ذکر ہو رہا ہے کہ دنیا کے اندر سے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم ہیں کیا. ان صفات کو دیکھ کر کے، ان صفات کو پڑھ کر کے ہم اپنا سب سے پہلے جائزہ لیں کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں. اور اگر ہم مومن ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُوهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں، میں انہیں برائیوں سے نکالتا ہوں اور نور کی طرف لے کر کے جاتا ہوں، پرکاش کی طرف لے کر کے جاتا ہوں. تو ایمان والے اگر ہم ہیں تو اللہ کے ہم دوست ہیں. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کا ساتھی ہوں، میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں ایمان والوں کے. تیسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایمان والوں کو بچا لیا کرتا ہوں، میرے اوپر لازم ہے کہ میں ایمان والوں کی مدد کروں. مطلب جب عذاب آتا ہے تو اللہ رب العزت مومنوں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتا ہے. ایمان والا بننا اس لیے ضروری ہے. کیوں ضروری ہے ایمان والا بننا؟ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم ایمان والے نہیں ہیں تو پھر 2 گروپ بچے ہیں، یا تو ہم منافق ہیں یا تو کافر ہیں. اس لیے ایمان والا بننا ہی ہوگا. دوسرا کہ اللہ رب العزت عمل کی قبولیت کی 3 شرط اللہ رب العزت نے لگا دی، اور اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ ایمان والا ہو. تو اگر ہم ایمان والے نہیں ہیں تو اللہ رب العزت ہماری ایک بھی نیکی کو قبول کرنے والا نہیں. اس لیے بھی ایمان والا بننا ضروری ہے. اور بھی بہت سے وجوہات ہیں اس کے. بہرحال تو اگر ہم ایمان والے نہیں ہیں تو منافق یا کافر ہوں گے. تو ہم ان صفاتوں کو دیکھیں اور اپنے اندر سے ان برائیوں کو نکالیں. اگر ہمارے اندر کفر کی برائیاں ہیں اور اگر ہمارے اندر پہچان منافقوں کی ہے تو ان نشانیوں کو ہم نکالیں. کل بہن کا ایک سوال آیا تھا کہ اگر کسی کے اندر منافق کی ایک صفت ہے تو کیا وہ بھی جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جائے گا؟ اس سوال کے جواب میں آپ کو منافق کے تعلق سے کچھ بتانا چاہوں گا. اصل میں منافق کا جو لفظ ہے ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے منافق، یا ہم کسی کو منافق سمجھ نہیں سکتے اس کے عمل کی بنیاد پر، کیونکہ منافقت کے فتوے کے لیے 2 چیز کی ضرورت ہے. ایک اس کے دل کی کیفیت کا جاننا، اور دوسرا اس کے عمل کی کیفیت، اس کے عمل کا جاننا. دل کی کیفیت سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی نہیں جانتا کہ کس کے دل کے اندر اللہ کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے، نبی کے لیے، قرآن کے لیے شک ہے یا ایمان ہے، یقین ہے. کیونکہ جس کو اللہ پر، آخرت پر، نبی پر، قرآن پر، تقدیر پر شک ہوگا، یقین نہیں ہوگا، وہ منافق ہے. اور جس کو یقین ہے وہ مومن ہے، اور جس نے انکار کر دیا وہ کافر. یہاں ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ہمیں آخرت پر یقین ہے؟ کیا ہمارا دل اس بات پر مطمئن ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور مر کر کے پھر سے زندہ ہونا ہے اور اپنے خالق اور مالک کو حساب و کتاب دینا ہے؟ اور وہ حساب و کتاب کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا. قبر کے اندر ہمیں زندہ ہونا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ہمارے لیے جنت ہے یا جہنم ہے. اگر اس بات کا یقین ہو جائے، یعنی ایمان ہو جائے، تو بندے کی زندگی، ہماری زندگی کا انداز ہی الگ ہوگا، ہمارے جینے کا طریقہ ہی الگ ہوگا. ہم دنیا میں با مقصد جئیں گے، بے مقصد نہیں. جیسے کل کی آیت میں گیا کہ وہ لایانی باتوں میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں، بے ضرورت کی باتوں میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں. تو ہم ایسی زندگی نہیں گزاریں گے. ہمارا ہر عمل
آخرت رخی ہوگا، اور جس کو آخرت پر یقین ہو جائے گا، ایمان ہو جائے گا، اس کے اندر اخلاص آ جائے گا، اس کے اندر پھر ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال ہمیں بہت گہرائی سے اس بات کا مطالعہ کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم ہیں کیا ہم اللہ کی بات کا، اللہ کے نبی کی بات کا انکار کرنے والے ہیں؟ اگر انکار کرنے والے ہیں تو یہ تو کفر کی صفت ہے، یہ تو کافر کی صفت ہے۔ اور ہم شک کرتے ہیں، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں، لوگوں کے ڈر سے یا دکھانے کے لیے یا فلاں جو ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ منافق کیوں عمل کرتے تھے؟ فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کہ مال غنیمت سے کچھ مل جائے گا، سرکاری نوکریاں مل جائے گی، عزت مل جائے گی، شہرت مل جائے گی۔ وہ اس لیے عمل کرتے تھے، اندر سے ان کو آخرت پر یقین نہیں ہوا کرتا تھا، دنیا کے لیے وہ عمل کیا کرتے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر منافق کی صفت ہے، اور اگر یہ صفت ہے تو ہم اس کو نکال دیں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ منافق کہنے کے لیے، کسی کو فتویٰ لگانے کے لیے ہمیں دو چیز کی ضرورت ہوگی، پہلے اس کے دل کی کیفیت کی، اور دل کی کیفیت اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور دوسرا اس کے عمل۔ تو عمل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا فلاں کر رہا ہے فلاں کر رہا ہے، تو ہم اس سے منافقت کی اس کی پہچان تو ہمیں ہو جائے گی، لیکن منافق کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ دل کی کیفیت ہم نہیں جانتے، اور دل کی کیفیت اللہ رب العزت جانتا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باقاعدہ وحی نازل ہوتی تھی کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے منافق سمجھتے تھے یا کہتے تھے، اور کچھ لوگوں کو آپ نے راز میں رکھا تھا، ان کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو ہی ان کے بارے میں بتایا تھا، یہ رازدار رسول کہلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقوں کے نام بتائے تھے مکہ کے، اس لیے وہ ایک مشہور حدیث۔ اور دیکھیے مومن کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ڈرتا رہتا ہے ہمیشہ کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، اور منافق مطمئن رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ تو ہمیں ڈرتے رہنا۔ اس کی ایک بہت پیاری دلیل، عمر فاروق خلیفہ وقت ہیں، اور انہوں نے حذیفہ بن یمان کو بلایا اور کہا کہ تمہیں پتا ہے مدینہ کے اندر کون کون منافق ہے؟ ہمیں بتاؤ کہ مدینہ کے اندر کون کون منافق ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں رازدار رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم کا راز ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا۔ امیر المومنین عمر فاروق، جن کا مقام و مرتبہ یہ کہ آپ مشورہ دیتے، اللہ رب العزت وہی نازل فرما دیتا۔ آپ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ صبح صبح عورتیں بغیر برقعے کے آ جاتی ہیں، بغیر ڈھکے ہوئے آ جاتی ہیں، اچھا معلوم نہیں ہوتا، اللہ رب العزت نے پردے کا حکم نازل کر دیا۔ عمر فاروق نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ جو شراب ہے اس کے بارے میں کوئی حکم آ جانا چاہیے، کچھ شافی حکم آ جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حکم نازل فرما دیا۔ یہ وہ عمر فاروق ہے کہ جن کو دیکھ کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہیں دیکھ کر کے شیطان گلیاں بدل دیتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے جن کی شان میں نبی مکرم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ یہ وہ عمر فاروق ہے جن کی شان میں نبی مکرم نے فرمایا چٹان کو کہ اے چٹان مت ہل، میرے دائیں طرف صدیق ہے اور بائیں طرف شہید ہے۔ آپ کو شہادت کی بشارت دنیا کے اندر دے دی گئی، نبی مکرم ممبر رسول پر ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اے ابو بکر تم جنتی ہو، اے عمر تم جنتی ہو، اے عثمان تم جنتی، اے علی تم جنتی، ایسے 12 لوگوں کے نام، یہ ایسے ذلیل القدر صحابی، لیکن یہ کیا کہتے ہیں، اے حذیفہ بن یمان مجھے صرف یہ بتا دو کہیں ان لوگوں میں میرا نام تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، عمر فاروق جیسی ہستی وہ ڈر رہی ہے، وہ کانپ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان منافقوں میں میرا بھی ذکر ہے۔ تو ہمیں پھر کتنا ڈرنا چاہیے، ہمیں کتنا خوف زدہ رہنا چاہیے۔ اور ایک بات آپ لوگوں کے ذہن میں اور آتی ہوگی کہ کہیں ہمارے اوپر ٹارگٹ تو نہیں ہو رہا ہے، تو یہ ٹارگٹ تو اصل میں قرآن ہمارے ہی اوپر کرتا ہے، قرآن ہمارے ہی لیے اللہ نے نازل کیا۔ اللہ فرماتا ہے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کئی آیتیں ایسی آئیں گی کہ ایسا لگے گا کہ یہ ہمارے لیے نازل کی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں ہمارا ذکر ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کو سنا، ایک صاحب کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کو سنا
کہ اس میں ہمارا ہی ذکر ہے، میں قرآن کو پڑھتا چلا گیا کہ میرا ذکر کہاں ہے، میرا ذکر کہاں ہے. آخر جا کے تو سورہ توبہ کے اندر مجھے میرا ذکر مل گیا. اس میں یہ تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کچھ نیکیاں کرتے ہیں، کچھ بدیاں کرتے ہیں، میں سمجھ گیا اس میں میرا ذکر ہے. تو یہ ہمارا ہی اس میں ذکر ہے، ہمیں ہماری ہی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے کلام کو نازل فرمایا تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو گزاریں. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر منافقت کی کسی کے اندر صفات مل رہی ہیں تو ہم اس کو منافق کا فتویٰ نہیں دے سکتے، ہم اس کو منافق سمجھیں گے بھی نہیں اور نہ بولیں گے، کیونکہ ہم اس کے دل کی کیفیت نہیں جانتے، اور دل کی کیفیت جاننے والا صرف اللہ ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیونکہ وحی نازل ہو جاتی تھی، اس لیے نبی مکرم بتا دیا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن ابی منافق یا فلاں منافق یا فلاں منافق. ہم نہیں کہہ سکتے. اس کی دلیل میں ایک بہت پیاری آیت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 29 اور کے بعد اللہ فرماتا ہے کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں. یہ بیماری کون سی؟ یہ وہی نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری، یہ یقین نہ کرنے کی بیماری، یہ خیال کیے ہوئے ہیں. مطلب منافقوں نے کیا یہ ایسا سوچ لیا ہے کہ ایسا گمان بنا لیا کہ ایسا خیال کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کی کینوں کو ہرگز ظاہر نہیں کرے گا، نہیں نکالے گا. کیا منافق یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو مومنوں کے سامنے اجاگر نہیں کرے گا، ان کو مومنوں کے سامنے نہیں لائے گا؟ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ منافق چھپ کر کے مومنوں کے بیچ میں نہیں رہ پاتا ہے. ایسے حالات کریٹ کرتا ہے اللہ رب العزت کہ مومن سمجھ جاتا ہے کہ یہ منافقت کی صفت اس آدمی کے اندر ہے. اور نبی مکرم کے زمانے میں تو ایسے ایسے حادثے آتے تھے سامنے، ایسے ایسے جنگ کے واقعات آتے تھے، جنگ کا حکم آتا تھا یا دوسرے حکم آتے تھے، تو اللہ یہ پہچان دیا کرتے تھے کہ واقعی یہ منافق ہے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ جن کے دلوں کے اندر روگ ہے، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں نہیں نکالے گا، یعنی انہیں مومنوں کے سامنے نہیں لائے گا کہ وہ منافق ہے؟ اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ آپ کو دکھا بھی دیتے اور آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیتے. اب اس آیت پہ غور کریں. اور اگر ہم چاہتے، مطلب اللہ رب العزت چاہتا، تو وہ لوگ آپ کو دکھا بھی دیے جاتے اور آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیتے. مطلب نہ آپ کو دکھائے جاتے ہیں، نہ آپ ان کو چہروں سے پہچان سکتے ہیں. اس لیے منافقوں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو بڑے بڑے نقصانات ہوئے. ایک شخص منافق اسلام قبول کرنے کا اس نے ڈھونگ کیا اور اسلام قبول کر لیا. کچھ دن نبی مکرم کے ساتھ رہا اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں اپنے گاؤں میں کچھ قراء کو، کچھ قاریوں کو، کچھ عالموں کو لے کر کے جانا چاہتا ہوں اور انہیں وہاں لے جا کر کے ہمارے گاؤں میں یا اپنے شہر، اپنے علاقے میں میں دعوت و تبلیغ کا کام کروں گا. نبی مکرم نے ان کے ساتھ کچھ صحابہ کرام کی وہ جماعت جو علماء کی تھی، وہ جماعت جو داعی کی تھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ لگا دی. جب یہ ان کو لے کر کے گیا تو ایک کمرے میں بند کر کے اور سب کو شہید کر دیا. جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ اتنا رنجیدہ ہوئے، اتنی تکلیف ہوئی، کیونکہ یہ وہ قیمتی صحابی تھے جو داعی تھے. تو داعی کے جانے کی، نبی مکرم کو عالم کے جانے کی اتنی تکلیف ہوئی کہ نبی مکرم جو رحمت للعالمین ہے، 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑی ان کے لیے، ان کی بربادی کے لیے نبی مکرم نے نماز پڑھی باقاعدہ. جبکہ نبی مکرم کا ہاتھ اٹھ جائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو بہت بڑی بات تھی. لیکن آپ اتنا زیادہ غصے میں آئے، اتنا زیادہ آپ رنجیدہ ہوئے کہ ان کے لیے قنوت. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر ہم چاہتے تو بتا دیتے، یعنی اللہ رب العزت نے نہیں بتایا. ان کے چہرے سے آپ نہیں پہچان سکتے. پھر آگے اللہ فرماتا آپ انہیں ان کے انداز گفتگو سے ہی پہچان لیں گے، لیکن آپ ان کو ان کے انداز گفتگو سے پہچان سکتے ہیں. تو آج بھی اگر ہم بھی قرآن کا ایسا مطالعہ کریں، ہم قرآن کو ایسا ڈیپ اس کا نالج حاصل کریں، تو واقعی ہم بھی کافر کو اور منافق کو اس کی زبان سے پہچان لیں گے، اس کی بات کرنے کے طریقے سے، اس کے بولنے کے طریقے سے، اس کے چلنے کے طریقے سے، اس سے ہم پہچان لیں گے.
اللہ رب العزت ہمیں ایسا قرآن کا مطالعہ عطا فرمائے، ایسا فہم عطا فرمائے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے اوپر باقاعدہ وحی آتی تھی، آپ کے اوپر 70 منافقوں کے بارے میں وحی آئی، اور 12 کے بارے میں تو ایک جنگ کے میدان میں آئی کہ جب یہ لوگ گھاٹی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو انہوں نے جان لیوا حملہ کرنے کی پلاننگ کی تھی۔ اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا تھا کہ کیا تم ان کو جانتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کے چہرے بندے ہوئے، ہم نے ان کو نہیں پہچانا۔ تو نبی مکرم نے کہا، اور پھر وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے سواریوں کو پہچان لیا۔ نبی مکرم نے پوچھا کیا تم سواریوں کو پہچانتے؟ کہا ہاں، ہم نے ان کی سواریوں کو پہچان لیا۔ نبی مکرم نے فرمایا کہ یہ قیامت تک منافق رہیں گے۔ انہی آیتوں کی تفسیر میں آپ کو حدیث ملے گی۔ تو منافق کے بارے میں نبی مکرم کے اوپر وحی آتی تھی۔ جب آپ کسی کے اوپر منافق کا فتویٰ لگاتے تھے، ہم کسی کو نہ منافق سمجھیں گے نہ کسی کو منافق کہیں گے۔ اگر ہمیں کسی کے اندر منافق کی صفت دکھے گی تو ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی آپ کے اندر یہ منافق کی صفت ہے، آپ اس صفت کو نکال لیں، آپ اس صفت کو ختم کر دیں، اللہ رب العزت سے توبہ کریں، اللہ رب العزت سے ایمان مانگے۔ تو منافق کی کئی صفت بتائی گئی، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں منافق کی صفت کے تعلق سے ایک بہت مشہور حدیث جو امام بخاری نے اور مسلم نے دونوں نے روایت کیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3333، مسلم شریف حدیث نمبر 59۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3 اس کی پہچان ہے۔ پہلی پہچان، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹ بولتا ہے منافق۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ جھوٹ تو آج کل فیشن ہو گیا ہے، یہ منافقت کی صفت ہے، اور اگر یہ صفت ہے تو ہم اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگائیں گے منافق کا، کیونکہ اس کا دل ہم نہیں جانتے کہ دل کے اندر نفاق ہے یا نہیں ہے، اس کے عمل کے اندر تو نفاق ہے، تو عمل کی نفاق کی بنیاد پر ہم اس سے یہ کہیں گے کہ بھائی یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، یہ تو منافقت کی صفت ہے، آپ اس صفت کو نکال لیں۔ اور دوسرا، اللہ نبی مکرم نے فرمایا جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ آج معاشرے کے اندر دیکھ لیجیے، وعدہ کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کو توڑا جائے، اور انشاءاللہ بولا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ کام نہیں کرنا۔ انشاءاللہ آؤں گا تو سامنے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ اب پکا نہیں آنا اس کا۔ بتائیے ہم نے دین کو کیا سمجھ لیا؟ کیا اس کو ٹائم پاس کی، یا کل کی آیت میں گیا کہ ہم دین کو اس طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے اپنے وقت کو گزارنے کے لیے؟ بہرحال آگے تیسرا دیکھیں، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ بات کی امانت بھی ہوتی ہے، کسی کے راز کی امانت بھی ہوتی ہے۔ ہمارے آپسی میں کئی چیزوں کی امانت ہم لوگ رکھتے ہیں، کبھی پیسے کی امانت رکھ رہے ہیں، کبھی کس کی کبھی کس کی، لیکن ان امانتوں میں سب سے بڑی امانت ہمارے خالق کائنات کی امانت ہے، اور وہ ہے دین۔ اللہ رب العزت نے کہا میں نے اپنی امانت کو آسمان پہ پیش کیا، زمین پہ پیش کیا، لیکن سب نے ادب و احترام سے کہہ دیا کہ اللہ ہم اس امانت کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا۔ تو امانت کس کی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امانت کے بارے میں فرمایا کہ میری بات تمہارے پاس امانت ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھا سورہ نمبر 33 آیت نمبر 72، جس کے اندر اللہ نے کہا ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ تو ہم اگر اس دین کو لوگوں تک نہیں پہنچا رہے، اس امانت پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، اصل میں عمل ہے، وہ امانت یہ ہے، یہ عمل ہے۔ اگر ہم اس کلام پر عمل نہیں کر رہے تو گویا کہ ہم امانت، اللہ کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کہا کہ میری بات تمہارے پاس امانت ہے، مطلب وہ دین، میری بات تمہارے پاس امانت ہے اس وقت تک جب تک لوگوں تک نہ پہنچا دو۔ تو یہ منافقت کی صفت ہے۔ اور بھی آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العزت نے منافقوں کی کچھ صفت بتایا، جیسے بتایا یخادعون، وہ دھوکہ دیتا ہے۔ منافق کیا کرتا ہے؟ یخادعون، وہ دھوکہ دیتا ہے۔ پھر فرمایا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتا، وہ سمجھ نہیں رکھتا۔ یکذبون، وہ جھوٹا ہوتا ہے، اور یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتا۔ آمن السفہاء، وہ بیوقوف ہوتا ہے۔
ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو وہ داؤ پہ لگاتا ہے اس حقیر دنیا کے لیے، وہ بیوقوف ہوتا ہے۔ یعلمون، وہ علم نہیں رکھتا۔ یہ میں پوائنٹ آپ کے سامنے آج کی اس کلاس میں سب سے قیمتی بات جو میری نظر میں ہے وہ یہی ہے کہ ہم منافقت سے کیسے نکلیں، منافقت کیسے ختم ہوتی ہے، کیا ہے اس کا علاج؟ تو جہاں اس کا علاج اللہ رب العزت کا فضل بھی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اندر سے نفاق کو نکال دے، ایمان ڈال دے، یقین ڈال دے تیری ذات کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ڈال دے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کا یقین ڈال دے، تقدیر پر یقین ڈال دے، یہ دعا بھی کرے۔ اور منافقت کی وجہ جو ہوتی ہے وہی اس کا علاج بھی ہے، جیسے یہاں پہ وجہ اللہ رب العزت نے بتائی آیت نمبر 13 کے اندر، یعلمون کہ وہ علم نہیں رکھتا، سورہ بقرہ آیت نمبر 13، یعلمون وہ علم نہیں رکھتا۔ تو جب علم آئے گا، اصل میں منافقت کیا ہے؟ ڈاؤٹ ہے، شک۔ تو یہ ڈاؤٹ اور شک کب ختم ہوتا ہے؟ علم سے ختم ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز میں آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا، جیسے میں یہ کہوں کہ آپ جس کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے ایک بکسا ہے، ایک پیٹی ہے اور اس کے اندر سانپ ہے، تو آپ لوگوں کے اندر تین قسم کے لوگ ہو گئے۔ ایک وہ ہوں گے جنہوں نے یقین کر لیا کہ ہاں اس بکسے کے اندر سانپ ہے، ایک وہ لوگ ہوں گے جو انکار کر دیں گے کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اس کے اندر سانپ نہیں ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ڈاماڈول ہو جائیں گے، ان کے اندر شک پیدا ہو جائے گا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں۔ تو جنہوں نے یقین کر لیا وہ تو کمرے سے باہر ہو جائیں گے، اور جنہوں نے انکار کر دیا وہ بے فکر ہو کر کے زندگی جئیں گے، مطلب اس ہال کے اندر رہیں گے، اس کمرے کے اندر رہیں گے۔ لیکن جنہوں کے اندر شک پیدا ہو گیا، نہ وہ جی پا رہے نہ مر پا رہے ہیں، کبھی باہر جا رہے ہیں کبھی اندر آ رہے ہیں، کبھی تھوڑے سے مسلمان ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے یہودی ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے نصرانی ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کی بات، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو یہ شک کیسے ختم ہوگا؟ اب جن کے اندر شک آیا ہے وہ جائیں اور اس پیٹی کو کھول لیں، مطلب علم حاصل کریں۔ جیسے ہی اس کو کھولیں گے علم ہوگا کہ اس کے اندر سانپ ہے یا نہیں ہے۔ تو علم جو ہے وہ نفاق کو ختم کرے گا، اور اللہ کا فضل تو چاہیے ہی چاہیے، اللہ سے دعا تو ہم کریں کہ اللہ تو یقین کی چیز ہمیں عطا کر دے، ہمیں ایمان والا بنا دے، نفاق ہمارے اندر سے ختم کر دے۔ تو جتنا قرآن کا علم حاصل کریں گے، اللہ کی آیتوں پر غور و فکر کریں گے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے اوپر ہم غور و فکر کریں گے، آسمان کے اوپر ہم غور کریں، سورج کے اوپر ہم غور کریں، اس کے کیڑے مکوڑوں کے اوپر ہم غور کریں، ہم اپنے جسم کے اوپر غور کریں، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر جتنا زیادہ ہم غور کرتے چلے جائیں گے، ان کی آیتوں پر غور کرتے چلے جائیں گے، بس ایمان آنا شروع ہوتا چلا جائے گا۔ اور ایمان آتا بھی ویسے قرآن سے، اور سب سے زیادہ ایمان کو اگر مضبوط کرنا ہے تو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کریں، اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی کا علم حاصل کریں، اللہ رب العزت کے نام کا علم حاصل کریں۔ تو یہ تھی اللہ صفات کے تعلق سے کہ یہ صفات ہے منافقوں کی، اور منافق کی اگر کسی کے اندر صفات ہے تو ہم اسے نہ فتویٰ دیں گے، نہ اسے منافق سمجھیں گے، نہ کہیں گے، ہاں اسے صرف یہ کہیں گے کہ آپ کے اندر نفاق کی صفت ہے، اس کو آپ دور کریے، اور ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے اچھا ہی گمان کریں گے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر آج کی کلاس کی آیت نمبر 73، یا ایھا النبی، یہاں پہ اس آیت میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ دیکھیں گے آیتیں بھی کئی ایسی آتی ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں پر یا ایھا النبی، نبی سے خطاب صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں قل یا ایھا الکافرون، کافروں سے خطاب، کہیں منافقوں سے خطاب۔ تو اللہ رب العزت نے ہر کسی سے اس کلام میں خطاب کیا، اور آپ جب دیکھیں گے کہ جس سے خطاب ہو رہا ہے، خیر چھوڑے وقت کافی زیادہ ہو گیا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے۔ یہاں کافر اور منافق دونوں سے جہاد کا حکم۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہ کافر سے جہاد سے مراد مطلب جس نے انکار کر دیا اس پاکیزہ دین کا، کرائم سے یعنی نیک اور کار زندگی کا، تو اس سے جہاد ہوگا تلوار سے،
اور منافق سے جہاد ہوگا زبان سے۔ ابن عباس یہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا اصل ٹھکانہ دوزخ ہے۔ منافقوں اور کافروں کا اصل جو ٹھکانہ ہے، دنیا میں تو کچھ بھی ہو جائے، اللہ رب العزت الگ الگ قسم کی زندگی دیتا ہے، لیکن اصل جو ان کا ٹھکانہ ہے آخرت کا وہ جہنم ہے، دوزخ ہے، اور وہ لوٹ کر جانے کی بدترین جگہ ہے، اس سے بری کوئی جگہ نہیں ہے جو جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، مطلب نبی مکرم کے بارے میں زبان درازی کرنا، آپ کی شان میں گستاخی کرنا، اور صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرنا، دین کے اندر عیب نکالنا، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور جیسی نبی مکرم کو صحابہ اکرام جا کر کے بتا دیتے ہیں کہ وہ 4 لوگ وہاں بیٹھ کر کے دین کے مذاق اڑا رہے تھے، یا رسول اللہ آپ کے بارے میں اس طریقے کی بات کر رہے تھے، یا صحابہ کے بارے میں اس طریقے کی بات کر رہے تھے، اور جب نبی مکرم ان کو بلاتے تھے تو یہ قسمیں کھانا شروع کر دیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے ایسا نہیں کہا۔ تو اس طریقے سے یہ آیت ہے، وہ منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور کلمہ کفر کیا اور وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ مطلب نبی مکرم کے ساتھ گستاخی، دین کے ساتھ صحابہ کے ساتھ گستاخی، یہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جو وہ نہ کر سکے۔ کیا کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ ایک گھاٹی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، انہوں نے پلان کیا، 12 لوگ تھے یہ، کہ آج نبی مکرم کو یہاں سے دھکا دیا جائے گا، نعوذ باللہ، اور شہید کیا جائے گا، استغفر اللہ۔ لیکن نبی مکرم نے جیسی اس گھاٹی پہ جا کر کے للکارا تو یہ بھاگ گئے وہاں سے، اور صحابہ اکرام کو نبی مکرم نے کہا کہ کیا تم ان کو پہچانتے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے چہرے کو باندھا ہوا تھا۔ نبی مکرم نے کہا کیا تم ان کے گھوڑوں کو پہچانتے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں ہم ان کے گھوڑوں کو پہچانتے۔ تو نبی مکرم نے کہا کہ یہ قیامت تک کافر رہیں گے، یہ منافق رہیں گے۔ تو یہاں پہ وہی ذکر کیا اللہ نے، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جو وہ نہ کر سکے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135 136 137 میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے غصہ نہیں نکالا، مطلب ان کے اندر جو غصہ، یہ بغض اور یہ نفرت جو بھری ہوئی تھی، مگر اس بات پر کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا، مطلب کسی کو اللہ رب العزت نے زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، وہ غصہ ان کے اندر ہے، یا کسی کو نبوت دے دیا ہے۔ جیسے عبداللہ ابن ابی، یہ منافقوں کا سردار تھا، اور اس کے اندر منافقت کیسے پیدا ہوئی؟ آپ دیکھیں یہ بیماری کئی جگہ سے پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر یہ اس لیے پیدا ہوئی کہ وہ مدینہ کا سردار بننے والا تھا، لیکن اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کی مشیت ایسی تھی کہ اسی بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے۔ تو جب نبی مکرم ہجرت کر کے آ گئے تو اب کسی اور کے سردار بننے کا معاملہ ہی ختم ہو گیا، اب اس کے اندر وہ برائی پیدا ہو گئی، نبی مکرم سے حسد پیدا ہو گئی، نبی مکرم سے بغض پیدا ہو گیا، اور اللہ کے نبی سے بغض اور نفرت رکھنا یا عداوت رکھنا، یہی تو منافقت ہے۔ تو انہوں نے بغض رکھا کہ ان کے آنے کی وجہ سے میری صدارت چلی گئی، ان کے آنے کی وجہ سے میری پوزیشن چلی گئی، ان کے آنے کی وجہ سے میری عزت کم ہو گئی، اگر یہ نہیں آتے تو میں زیادہ عزت والا ہوتا۔ اب یہاں سے اس کے اندر منافقت پیدا ہوئی، اور اس قدر گیا وہ، جب دیکھیے دل کسی انسان کا بدلتا ہے تو اس طرح بدلتا ہے، اس طرح بدلتا ہے کہ یہ منافقوں کا سردار ہو گیا، یہاں تک کہ اور منافقوں کو پیدا کرنا شروع کر دیا، اور اسلام کو برباد کرنے کے لیے اور اسلام کو ختم کرنے کی اس نے ہر قسم کی کوشش کی، لیکن ہر کوشش کو خالق کے کائنات نے برباد کر دیا، ہر قسم کی کوشش کو اللہ رب العزت نے تہس نہس کر دیا۔ تو یہ عبداللہ ابن ابی، پھر اگر وہ توبہ کر لے، اللہ اکبر، نبی مکرم کے اوپر جان لیوا حملہ ہو رہا ہے، اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، صحابہ اکرام کو بدنام کرنے کی، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاکیزہ زندگی کو داغدار کرنے کی کوششیں چل رہی ہیں، اور یہ ہر قسم کے معاملے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ساری کائنات کا خالق اور مالک وہ رحمان، واقعی ہمارا رب رحمان ہے اور رحیم ہے، اس کے بڑا اور اس کے علاوہ نہ کوئی رحمان ہو سکتا ہے نہ کوئی رحیم ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے بعد بھی فرماتا ہے پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ پھر جائیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کا زمین میں کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ ہوگا۔ دو چیزیں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بہت قیمتی بتائی۔ ایک تو یہ بتایا کہ اگر تم توبہ کر لو گے تو اللہ رب العزت نے توبہ کے دروازے کو تمہارے لیے بھی بند نہیں کیا، اے منافقوں،
اے اللہ اور اللہ کے نبی کے دشمنوں، اے صحابہ اکرام کے دشمنوں، اے دین کے دشمنوں، اے قرآن کے دشمنوں، اے آخرت کے دشمنوں، اللہ رب العزت نے ابھی بھی تمہارے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ وہ رحمان تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آج بھی تیار ہے۔ اگر تم معافی مانگ لو گے تو تم بچا لیے جاؤ گے، لیکن اگر ابھی بھی تم نے انکار کیا تو تم سمجھ لو کہ دنیا میں بھی رسوا کرنے والا عذاب تم کو دیا جائے گا، اور آخرت تو ابھی باقی ہے، آخرت میں بھی تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ اس آیت کے اندر دو بہت قیمتی بات ہمیں پتہ چلی کہ ہم کتنے ہی بڑے گنہگار کیوں نہ ہو جائے، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سچی توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں معاف کرتا ہے۔ لیکن توبہ کی 3 شرائط کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا۔ جو گناہ ہم نے کیے ہیں اس کو ہم دل سے ایکسپٹ کر لیں، یقین مان لیں، گناہ کو مان لیں کہ ہاں یہ گناہ میرے سے ہوا ہے۔ گناہ کو مان لینا یہی عادی توبہ ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ہے، میں اس کا ریفرنس ابھی بھول رہا ہوں، مجھے پتا نہیں، لیکن ایک تو یہ ہم اپنی غلطی کو قبول کر لیں، دوسرا پھر اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کر لیں، یقین ہو جائے دل کے اندر کہ اب یہ گناہ نہیں کرنا ہے، ایسی نفرت ہو جائے اس گناہ، اور تیسرا نیک کام کرنا شروع کر دیں، یعنی نبی مکرم کی اطاعت اور فرمانبرداری شروع کر دیں۔ تو اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ معاف کرے گا، لیکن اگر توبہ نہیں کریں گے اور انہی منافقت کی صفت کو لے کر کے ہم جیتے رہیں گے تو اللہ نے فرمایا دنیا میں بھی دردناک عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 75، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ انہیں فضل سے ہمیں عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ اکثر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ذہن میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ ابھی یہ گناہ کر لیتے ہیں، ابھی بیاج پہ تھوڑا سا کاروبار کر لیتے ہیں، ابھی جھوٹ پہ تھوڑا سا کاروبار کر لیتے ہیں، ابھی تھوڑا سا دھوکہ دے دیتے ہیں، ابھی کسی کی زمین کو ہڑپ کر لیتے ہیں، ابھی بھائی کا اور بہن کا مال کھا لیتے ہیں اور بعد میں توبہ کر لیں گے۔ یا یہ خیال آتا ہے کہ اللہ اگر ہم مجھے مالدار کر دے گا، اگر مجھے اللہ مالدار کر دے گا تو پھر میں صالحین میں سے ہو جاؤں گا، میں نیک بن جاؤں گا اور صدقہ اور خیرات بھی کروں گا۔ اگر اللہ نے مجھے مالدار کر دیا تو اللہ نے اس شخص کو مالدار کر دیا۔ پھر جب اللہ نے اپنے فضل سے اسے عطا کیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا، مطلب کنجوسی کی، اور انہوں نے حق کو سے منہ موڑ لیا، مطلب جو عہد اللہ رب العزت سے کیا تھا اس عہد سے منہ موڑ لیا۔ عہد کیا کیا تھا؟ اللہ تجھے مجھے مالدار کر دے، غنی کر دے، میں نیک بھی بن جاؤں گا اور تیرے راستے میں صدقہ و خیرات کروں گا۔ لیکن جب اللہ نے دے دیا تو اب کیا کہتا ہے؟ یہ تو میرے دماغ کی کمائی تھی، یہ تو میری محنت کی کمائی ہے، یہ تو میں نے اپنی ڈگریوں سے کمایا ہے، یہ تو میں نے فلاں سے کمایا، فلاں اللہ کو بھول گیا، اللہ نے نہیں دیا، یہ مخلوق کو دینے والا سمجھ لیا اس نے اور انکار کر دیا اللہ کے اس عہد سے، نہ یہ نیک بنا نہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے منہ موڑ لیا اور وہ اپنے عہد سے منحرف ہو گیا، مطلب پھر گیا اپنے عہد سے۔ اب سنیے اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 77، پھر اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال کر انہیں اس دن تک کے لیے سزا دی جس دن وہ اللہ سے ملیں گے۔ اللہ نے ان کے دل کے اندر نفاق ڈال دیا، یہ شک کا بیج، منافقت، ایمان سے اللہ نے ان کو خالی کر دیا۔ تو ہم اس کا بھی خیال رکھیں کہ جو اللہ رب العزت سے عہد کرے، اللہ کی دی ہوئی عطا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے اس نے دیا، عزت بھی اسی نے دیا ہے اور دولت بھی اسی نے دیا، اولاد بھی اسی نے دیا، گھر بھی اسی نے دیا، سب کچھ اس کا۔ ہمارے اندر کوئی کوالٹی نہیں تھی، ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے۔ نہ ہی کسی بابا نے دیا، نہ کسی پیر نے دیا، نہ کسی فقیر نے دیا، نہ ہماری ڈگری نے دیا، نہ ہماری طاقت نے دیا، دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تو اللہ نے جو دیا ہے، اگر ہم نے اس سے عہد کیا ہے کہ ہم تیرے راستے میں یہ خرچ کریں گے تو ہمیں ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ شیطان ہمیں ڈرائے گا کہ تو فقیر ہو جائے گا، تو تنگدست ہو جائے گا، تیرے بچے فقیر ہو جائیں گے، لیکن وہاں پر ہمیں ان کا یہ شیطان کا ڈراوا ہے۔ اللہ وعدہ کرتا ہے، شیطان کی بات مانیں گے کہ اللہ کی بات مانیں گے؟ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تو ایک دے گا میں اس کے 7 کروں گا اور 7 کے 100 کروں گا اور 7 کے 700 کروں گا۔ اللہ ایک کا 700 گنا دینے کا اللہ وعدہ کرتا ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے اندر بھی۔ تو ہم اللہ رب العزت پر یقین کریں اور اللہ کے راستے میں جو عہد ہم نے کیا اس عہد کو پورا کریں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف ورزی کی اور
اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. پھر منافق کی ایک صفت آئی کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. اچھا جھوٹ اتنا بڑا گناہ کیوں ہو گیا؟ کبھی آپ غور کریے کہ بندہ جھوٹ بولتا کیوں ہے؟ ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہماری عزت بچ جائے گی. تو گویا کہ ہمارے اندر عقیدے کا بھی بگاڑ ہے. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ عزت اور ذلت یہ دے گا اور ہمارے جھوٹ سے ملے گی، جبکہ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت میرے پاس. ہم بزنس میں جھوٹ بولتے ہیں. کیوں بولتے ہیں؟ کہ مال بک جائے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ رزق دینے والا میں ہوں. تو ہمارے اندر عقیدے کی بگاڑ آ رہا ہے. ہمارا عقیدہ قرآن سے، اللہ کے کلام سے ہٹ رہا ہے. جھوٹ بہت خبیث گناہ ہے. یہ اس لیے ہے کیونکہ جب بھی آپ جھوٹ بولیں گے تو غور کیجیے گا کہ آپ نے کس کے اوپر ایمان لائے. اللہ ہم سب کو جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھے. آمین. کچھ نہیں ہوتا. شیطان ڈراتا ہے کہ جھوٹ سچ بول دے گا تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوتا. جب آپ سچ بولیں گے تو آپ صادقوں میں سے مانے جائیں گے. اور صادق پتہ ہے کیا چیز ہے؟ انبیاء کے بعد صادقین کا نمبر ہے، پھر انبیاء صدیقین و شہداء، پھر اس کے بعد شہداء کا، وہ صالحین آفیسر. اور جو جھوٹ بولتا ہے اللہ کی ڈائری میں یعنی اللہ کے لوح محفوظ میں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو وہ جھوٹ بولتے ہیں. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ان سے ان کی بےہودگی اور ان کے سرگوشیوں کو جانتا ہے؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ یہ جو کچھ بھی نبی کے خلاف، اسلام کے خلاف اور اسلام کو برباد کر دینے کے خلاف جو کچھ حرکت کر رہے ہیں اللہ نہیں جانتا ہے؟ اللہ ان کو نہیں پکڑ سکتا ہے. اللہ ان کی شہرت کو نہیں کاٹ سکتا ہے. اللہ رب العزت ان کا بی پی ہائی کر کے وہیں پہ ان کو پیرالائسس نہیں کر سکتا. اللہ ان کی آنکھوں کو نہیں چھین سکتا. اللہ ان کے کانوں کو نہیں چھین سکتا. اللہ ان کی روح کو نہیں چھینتا. سب کچھ تو وہی کرتا ہے اللہ رب العزت. تو کیا یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ ان کی سرگوشیوں کو جو یہ کانا پھوسی کرتے ہیں اسلام کے خلاف، اسلام کے قانون کے خلاف، اللہ نہیں جان رہا ہے؟ اور بے شک اللہ غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. اللہ رب العزت ہی آج کی کلاس کی آخر آیت نمبر 79، جو لوگ عیب جوئی کرتے ہیں کھلے دل سے خیرات کرنے والے مومنوں پر. اب یہ منافق کی ایک اور صفت یہاں پہ آ رہی ہے. یہ مسلمان کے کسی عمل کو بھی سے بھی راضی نہیں ہوتا، ہر عمل پر عیب نکالتا ہے. اگر کسی نے زیادہ مال دے دیا تو کہتا ہے کہ یہ تو ریاکار ہے، دکھاوا کرتا ہے یہ. اور کسی نے کم دیا تو پھر اس پہ بھی تانا دیتا ہے کہ اتنے سے مال سے کیا ہو جائے گا، اتنے سے چیز سے کیا ہو جائے گا، 1 روپے دے رہا ہو، 10 روپے دے رہا ہو. اچھا کسی نے شریعت پر عمل کر لیا اس کو برداشت نہیں ہوگا. تو یہ کہیں پر بھی خوش نہیں رہتا. امام بخاری نے ایک بہت پیاری حدیث لائی، بخاری شریف حدیث نمبر 1415، مسلم شریف حدیث نمبر 1018 ہو گیا آخری. ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو ہم اپنی پشتوں پر اٹھا کر لاتے تھے. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ کے کلام پر ایمان. وہ اللہ نے کہا نا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لاتے ہیں. کل آمن باللہ، اللہ پر. اور بہرحال پوری آیت ہے وہ. تو یہ ایمان ایسا لے کر کے آئے. جب صدقے کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اپنی پشتوں پر اٹھا کر کے مال لے آیا کرتے تھے. ایک بار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت مال کی بہت سخت ضرورت تھی، کسی جنگ میں جانا تھا، دین داؤ پہ لگا ہوا تھا. دین داؤ پہ لگا ہوا تھا. بہنوں اور بھائیوں آج بھی دین داؤ پر لگا ہوا ہے. دین ختم ہو رہا ہے، ہماری چوکھٹ پہ آ کر کے دم توڑ رہا ہے. ایسے ہی دین داؤ پہ لگا ہوا ہے. کوئی دین کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی دین کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی دین کی صحیح رہنمائی کرنے کے لیے تیار. دنیا پہ لگے ہوئے لوگ آج. ہمارے بچوں کا حال دیکھیں، اور مجھے تو بچوں کا حال دیکھ کر کے سب سے زیادہ فکر اور پریشانی ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کتنی بچی، 30 سال، کسی کی 40 بچی ہوگی. اس کے بعد کیا ہونے والا ہے اسلام کا؟ اور اس کے بعد تو بہت دور کی بات ہے. یہ 10 سالوں کے اندر جو بگاڑ آیا ہے اسلام کے اندر، کتنا زبردست اور کتنا خطرناک بگاڑ آیا ہے، کتنا برائیوں کی طرف انسان ملوث ہوا ہے.
تو ایسے ہی دین داؤ پر لگ چکا تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مال لے کر کے آؤ. ابو بکر صدیق پورے گھر کا سامان اپنی پشت پر اٹھا کر کے لے آئے. کتنا مال ہوتا تھا صحابہ کے پاس کہ پشت پر آ گیا. اور ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم گھر کا سامان گن نہیں سکتے اللہ کی قسم. لیکن اس کے بعد بھی چہرے میں بھی فقیری نظر آتی ہے, کپڑوں میں بھی فقیری نظر آتی ہے. اور جیسی منہ کھولتے ہیں ویسی اللہ رب العزت کے لیے شکایتیں ہماری زبان سے نکلنے لگتی ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں. ارے تم کو پریشان کیا کس نے؟ مقدر تو اللہ نے بنایا, تو تم اللہ کو کہہ رہے ہو کہ مجھے اللہ نے پریشان کر دیا, بہت پریشان حال ہوں, بیٹے ایسے ہو گیا, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا. یہ ناشکری کے کلمات نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. نوکری نہیں ہے, دکان نہیں چل رہی ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. تو یہ اللہ کی تقدیر یعنی اللہ پر اعتراض. شکایتوں پہ شکایتیں اس قدر دیا ہے اللہ رب العزت نے کہ گھر کا سامان گن نہیں سکتے. کپڑے نہیں پتا ہوں گے آپ لوگوں کو کہ آپ کے پاس کتنے کپڑے ہیں. اور وہ صحابہ جو پہنتے تھے اسی کو دھوتے تھے پھر اسی کو پہنتے تھے. تو صحابہ ایسے اللہ اکبر کتنا سامان ہوگا ابو بکر صدیق کے پاس کہ پورا پشت پہ لے کر کے آ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق بھی چلے آ رہے ہیں. نہیں, پہلے عمر فاروق آئے تھے. عمر فاروق نے آدھا سامان اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے چھوڑا اور آدھا سامان دین کے لیے لے آئے. ابو بکر صدیق آ رہے ہیں, پورا لے کر کے آ رہے ہیں. نبی مکرم پوچھتے ہیں ابو بکر کیا چھوڑ کر کے آئے گھر میں؟ یا رسول اللہ, اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت چھوڑ کے آئے. تو یہ صحابہ جو, اب حدیث کو پھر سے سنیں. صدقہ نازل ہوئی تو ہم نے اپنی پشتوں پر اٹھا کر لاتے تھے. ایک شخص آیا اور وہ صدقے کی کئی بہت زیادہ مال لایا, مطلب بہت زیادہ مال لایا. تو منافق نے کہا کہ یہ تو ریاکار ہے, مطلب یہ تو دکھاوا کر رہا ہے, اس لیے اس نے اتنا مال لایا, وہ کہیں چین نہیں ہے. اور ایک شخص آیا اور وہ صدقے کے لیے 1 سا یعنی 2.5 کلو کے آس پاس ہوتا ہے, 1 سا لے آیا, مطلب کھجورے لے کر کے آیا. تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کو اس کے صدقے کی کیا ضرورت ہے, اس 2.5 کلو کی کیا ضرورت ہے. مطلب یہ مومن کے کسی بھی عمل سے چین سے نہیں رہتا ہے منافق. تو آیت میں اللہ رب العزت اسی آیت کا یہ شان نزول ہے. جب ایسا بات ہوئی تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو یہ آیت لے کر کے پہنچا دیا. آیت یہ ہے جو لوگ عیب جوئی کرتے ہیں کھلے دل سے خیرات کرنے والے مومنوں پر, مطلب مومنوں کو تانا دیتے ہیں, عیب نکالتے ہیں, کھلے دل سے جو مومن خرچ کرتا ہے ان کے صدقے کے بابت, اور ان پر بھی جو اپنے تھوڑے سے محنت مزدوری کے سوا کچھ نہیں لاتے, مطلب وہ جس نے صبح سے شام تک محنت کیا اور تھوڑا سا کھجور مل گیا اور انہوں نے وہ لے کر کے آ گیا, اس پر بھی یہ عیب جوئی کرتے ہیں. تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں, ایسے لوگوں کا, ایسے غریبوں کے صدقے و خیرات کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب اس پہ بھی ہم غور کریں کہ کہیں ایسا تو ہمارے ساتھ نہیں ہوتا کہ ہم کسی رئیس آدمی کو دیکھ رہے کہ وہ اللہ کے راستے میں بے تحاشا خرچ کر رہا ہے, اللہ رب العزت کے دین کو بلند کرنے کے لیے بغیر کچھ سوچے سمجھے دن رات اللہ کے راستے میں اللہ کے دائی کے اوپر خرچ کر رہا ہے, اللہ کی دائی کی حفاظت پہ خرچ کر رہا ہے, اپنے مال وقت جان سب کو خرچ لگا رہا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس کو دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ریاکار ہے, دکھاوا ہے. اگر ہے ایسا تو یہ منافق کی صفت ہے. کیا ہم نے اس کے دل کے اندر جھانک کر کے گھس کر کے دیکھ لیا کہ یہ دکھاوا کر رہے ہیں, یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ ہے کہ ہم رب کی صفت کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ رب کی صفت ہے دل کو جاننا. دل کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ رب العزت کی. اور ہم اگر کسی کو کہہ رہے ہیں یہ تو ریاکار ہے تو گویا کہ ہم نے اس کے دل کے تو جان لیا, یعنی اللہ کی صفت کا ہم نے دعویٰ کیا. چھوٹے موٹے گناہ نہیں ہے. کسی کے اوپر الزام تراشی کر دینا ایسی نہیں کہہ دیا گیا اسلام کے اندر کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کو سمندر کے اندر ڈال کر کے نکال دیا جائے تو سمندر کو گندا کر دے گا. لیکن یہ عیب جو یہ کسی کے اوپر جو الزام تراشی کیے ہیں, کسی کے اوپر بہتان لگائے ہیں کسی کو, یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے. اور کسی نے کم دے دیا, ہاں لوگ بڑے بڑے پیسے لکھوا رہے ہیں مسجد کی تعمیر کے لیے اور غریبوں کو دینے کے لیے,
اور ہر کوئی 1000 روپے 2000 10,000 لکھا رہا ہے اور کسی نے اگر 10 روپے دے دیا تو اس کو دیکھ کر کے اور منہ چڑھا دیا, ہنس دیا. یہ منافق کی صفت ہے. کون کتنے دل سے دے رہا ہے. ایک صحابی تھے, آخر بات اس پہ میں بات کو ختم کروں گا. ایک صحابی تھے, اسی جنگ کی بات تھی جس میں ابوبکر صدیق نے لا کر کے دیے تھے, عمر فاروق نے لا کے دیے تھے, یا ہو سکتا ہے اس کے بعد کی ہو, میں بھول رہا ہوں واقعہ. انہوں نے ایک یہودی کے کھیت میں کچھ بھی نہیں تھا گھر میں, کیا لے کر کے جاؤں؟ رسول اللہ نے بلائے ہیں, اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے, میں کیا لے کے جاؤں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. ایک یہودی کے کھیت میں گئے اور کہا مجھے روزنداری پر رکھ لے آج. اس نے رات بھر کے لیے ان کو روزنداری پر رکھ لیا اور رات بھر کنویں سے پانی نکال کر کے اس کے کھیت کو پلاتے رہے. صبح ہوئی, کچھ کھجوریں اس یہودی نے دے دیا, یہ لے کر کے آئے اور نبی مکرم نے کہا کہ یہ جو مال رکھا ہوا ہے اس کے اوپر چھڑک دو. دوسرے لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ اتنا سا. اللہ کے نبی نے ڈانٹا اور کہا کہ اس کا وزن اللہ ہی جانتا ہے, اس کا وزن کتنا ہے یہ تم نہیں جانتے, کیونکہ اس نے جس محنت سے لے کر کے آیا, جس اخلاص کے ساتھ لے کر کے آیا, کچھ نہیں تھا تو اس کے پاس تو آپشن تھا, وہ کہہ سکتا ہے جیسے ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہے میں کیا خرچ کروں, اللہ بھی دیکھ رہا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس نے ایسا نہیں کیا, وہ صحابی نے ایسے نہیں یہ صحابی بن گئے. اللہ اکبر, کیا روحیں تھی ہیں. کہہ سکتے تھے نا ان کے پاس تو آپشن تھا, لیکن رات بھر کھیت کو سیر کر رہے ہیں اور صبح جو مل گیا وہ لے کر کے آ گئے. اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرما دے, اے اللہ ہماری بھی روحوں کو ایسا کر دے, اے اللہ ہمیں بھی ویسا ایمان دے دے جیسے صحابہ کا ایمان تھا. اے اللہ تو نے فرما دیا کہ میں ویسا ایمان قبول کروں گا جیسے صحابہ کا ایمان تھا. اے اللہ تو نے فرما دیا کہ میں وہ عمل قبول کروں گا جو صحابہ کے عمل تھے. اے اللہ ان کے جیسا اخلاص ہمیں دے دے, اے اللہ ان کے جیسا ایمان ہمیں دے دے. اے اللہ جب تک زندہ رکھ, ایمان اور اخلاص کے ساتھ زندہ رکھ. اے اللہ جب خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو. اے اللہ منافقت سے بچا لے. اے اللہ نفاقت کی صفت ہمارے اندر سے ختم کر دے. اے اللہ نفاق کو ہمارے اندر سے نکال دے. اے اللہ کفر کو ہمارے اندر سے نکال دے. اے اللہ کفر کو ہمارے اندر سے نکال دے. اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ جو دشمن ہمارے پیچھے لگے ان سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ ہماری آپس کی نااتفاقیوں کو ختم فرما دے. اے اللہ مسلمان کی آپس کی اتفاقیوں کو ختم فرما دے. اے اللہ جو دشمن ہمارے پیچھے لگے ان سے ہماری حفاظت کر دے. اے اللہ شیطان سے صرف تیری ذات بچا سکتی ہے. اے اللہ ہماری صفوں میں شیطان آ گیا, اللہ شیطان سے بچا لے. اے اللہ ہمیں اخلاص دیتے. اے اللہ تو اخلاص والوں کی مدد فرماتا ہے. اے اللہ ہمیں اخلاص دیتے. اے اللہ ہماری مدد فرما دے. اے اللہ یہ چھوٹا سا ایک ٹوٹا پھوٹا کام شروع ہوا ہے, اے اللہ اس کی اے اللہ اس کی حفاظت فرما دے. اے اللہ اس کی حفاظت فرما دے. اے اللہ اس ٹوٹے پھوٹے کام کو قبول فرما لے. اللہ اس ٹوٹے پھوٹے کام کو قبول فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على اللہ سلامتی پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسی سلامتی پہنچائی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر. اے اللہ بے شک تو تعریف کے لائق و بزرگی والا ہے. اے اللہ برکت پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسی برکت پہنچائی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.